السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، ایک عنوان پہ بات چل رہی تھی کئی دنوں سے، وہ ہے وراثت۔ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دنیا کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں، جانا تو سب کو ہے۔ رہنا ہوتا تو انبیاء جیسی مقدس ذاتیں زندہ رہتی۔ جب انبیاء میں عظیم الشان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا چکے، تب دوسروں کی کیا حیثیت رہے گی اس دنیا میں؟ اگر اللہ کے بعد کوئی ذات سب سے بڑی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جب ان کی بھی باری آ گئی دنیا سے جانے کی، تو دنیا میں کوئی اور اس ذات کے برابر کا نہیں ہے۔ ان کی صفات، ان کے مقام جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بھی آپ کو بھی جانا ہے۔ کب جانا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی۔ جیسے باہر رکھا ہوا جنازہ مجھے اور آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ آج کوئی اور وہاں آرام کر رہا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا۔ ہم میں سے بھی ہر کسی کو اس جنازے میں سونا ہے، 4 لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جانا ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا عالم ہوگا، اور جس عالم برزخ میں وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں ساری زندگی کا حساب و کتاب، ذرے ذرے کا حساب و کتاب، رتی رتی کا حساب و کتاب، ہر سانس و پل کا حساب و کتاب، دانے دانے اور قطرے قطرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو آدمی کامیاب ہے، اللہ کی مہربانی ہو جائے آدمی کامیاب ہے۔ اگر سوال ہو گیا سمجھو کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ کہ ہر ایک سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا؟ عائشہ، اگر کسی سے سوال پوچھ لیا جائے تو پھر تو پھنس گیا، اللہ کی مہربانی ہو گئی تو بچ گیا۔ اگر اللہ یوں ہی درگزر کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے چلو اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اگر ایک بھی اس سے سوال کر لیا گیا، اب پھر دوسرا سوال تیار ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، زندگی بھر کے حساب و کتاب اس کو دینے پڑیں گے، تب جا کر اس کے لیے آگے کی منزل کوئی نہ کوئی طے ہوگی، یا تو جنت یا تو جہنم۔ لہذا مرنے والا مرتا ہے، جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، عربی میں اس کو وراثت کہتے ہیں، عربی میں ترکہ اس کو کہتے ہیں۔ چھوڑے ہوئے مال میں زندوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ تفصیلی بات، وہ عام طور پہ ان چیزوں کا علم ہمیں بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ امی ابا کا انتقال ہو گیا، ان کا جو کچھ مال چھوٹا ہوا ہے، جو کچھ وہ رکھے ہوئے پراپرٹی، یا تو گھر یا تو زمین جائیداد، سونا چاندی، پیسہ زیور، گھر میں کپڑا سامان، جو کچھ ان کا ہے وہ تو اب چلے گئے دنیا سے۔ اب جو زندہ رہ گئے ان کا حق اس میں طے ہو گیا، کس کو کیا ملے گا وہ شریعت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں وراثت۔ تو اس میں 4 باتیں علماء اکرام نے لکھی ہیں۔
مرنے والا مرتا ہے اس کے مال میں 4 حق بنتے ہیں اس کے. یہ آپ کے سامنے بات عرض کی گئی تھی. پہلا حق، مرنے والا مر جائے اس کے کفن دفن کا پیسہ خرچ کہاں سے لیا جائے گا؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چلو اسی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے لو. مثال کے طور پہ ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹا اتنا غریب ہے اس کے پاس کفن دفن کے لیے پیسہ نہیں ہے. آج کل کفن دفن بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. آج 5-10 ہزار سے کم اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ کفن دفن یعنی غسل، میت کو غسل نہلانا یہ بچوں کا اپنا حق ہے. اور اس پر فضیلت یہ بتائی کہ جو بندہ میت کو نہلاتا ہے وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. اندازہ بھی ہے آپ کو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. جس ماں نے بیٹی کو جنم دیا، جو باپ بیٹے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، جس باپ نے بیٹے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور اپنے کندھے پہ سوار کر کے اس کو بڑا کیا، اس کے لیے رات دن محنت مشقت کر کے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جب وہی باپ مرتا ہے تو بیٹا ہاتھ لگانے تک کے لیے تیار نہیں اس کو. کتنی نکمی حرکت ہے. اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا اور کہا نہلا دو گناہ سے پاک ہو جاؤ گے. اور بیٹی کو حکم دیا، بیٹی کہ تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کے واپس باہر آئی ہے اور ماں نے تیرا پیشاب پاخانہ دھویا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی تیری پیشاب کے گیلے پن میں اپنے آپ کو سلایا، سوکھی جگہ تجھ کو سلایا اور تجھ کو گود میں لے لے کے لقمے بنا کے کھلا کھلا کے تجھ کو بڑا کیا. جب تیری ماں کی میت تیار ہوتی ہے تو نہلانے کا موقع آتا ہے تو کہتی ہے ارے ڈر لگتا ہے. واہ سبحان اللہ، زندگی بھر کبھی ڈر نہیں لگا؟ زندگی بھر تو ہر غم کا دلاسا وہی ماں تو دیتی تھی. جس ماں کے گود میں آ کر سوتی تو ساری دنیا کا سکون وہاں گود میں ملتا تھا. جب وہی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. واقعی یہ ہمارے معاشرے کی بات عرض کر رہا ہوں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے اور کہا میت کو نہلانے پر یہ ثواب ہے. ہم ثواب جانتے ہیں حاجی کا. حج کو کوئی حاجی جا کے آتا ہے، سارے شہر والے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، گلے لگتے ہیں، پیشانی پہ بوسے کیا دیتے ہیں، شال پہ شال، رومال پہ رومال، ہار پہ ہار ڈال کے اور کہتے ہیں حاجی صاحب جاؤ ہمارے لیے دعا کر دو، تمہاری دعائیں قبول ہیں. جب واپس حاجی صاحب آتے ہیں سب کہتے ہیں حاجی صاحب آج تو آج گناہ سے پاک ہے، ہمارے لیے دعا کر دو. وہ حاجی ماں سے بڑا تو نہیں ہوتا. وہ حاجی کو کیا دعائیں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ماں تو وہ ہے جس کی ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جائے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ ماں تھی یا وہ باپ تھا، بچوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ کا عرش ہل جاتا، اللہ قبولیت سے نواز دیتے اس کو. اور حاجی صرف ایک دفعہ حج کر کے آتا ہے تو اس کی دعاؤں میں وہ قبولیت آتی ہے. اور فرمایا اس ماں کو اور اس باپ کو تم اپنے ہاتھ سے غسل دو، اپنے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا لو. ہم سمجھتے ہیں کہ غسل کرانا کسی اور کا کام ہے. نہیں بھائی، یہ نہلانے والے لوگ اس رسمی طور پہ نہلا رہے ہیں. ان کو اندازہ بھی نہیں کہ مسائل کا نہ علم ہے نہ مسائل کی ان کو جانکاری ہے. زندگی میں تو 2 بگیٹ نہاتے تھے، نہلاتے ہیں 1 ڈرم. کتنے بگیٹوں کے بگیٹ فضول پانی خرچ کرتے. مسائل کا کس کو علم ہے؟ کون نہلاتا ہے آج مسائل کا جاننے والا؟ اگر ان سے پوچھ لو کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں شاید وہ پتہ بھی نہ ہو ان کو. ایک رسم بن گئی. ہم سمجھتے ہیں چلو 4 پیسے پھینک دو نہلا کے چلا جائے گا. یہ الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی عرض کروں آپ کے سامنے. اس موقع پہ یہ بات مجھے چھیڑنی نہیں ہے. اتنی سی بات میں عرض کروں کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو یا بھائی بہنوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، چلو کسی کا بھی جنازہ ہو تو میت کو نہلانے پر اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. جو بندہ کسی میت کو نہلاتا ہے وہ جسم جیسے اس کا پاک ہوگا، نہلانے والا گناہوں سے اسے پاک ہو جائے گا. اب تو کم سے کم اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. نہلانا کیسے ہے وہ علماء سے سیکھیے. آپ جا کے کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں کسی عالم دین سے. جا کے پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ بتائیں گے آپ کو شریعت سنت کیا ہے.
ہم تو اپنے کام دھندے میں اتنے مصروف ہیں، نہ خدا ہی جانے نہ رسول اللہ کو پہچانے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وراثت میں 4 باتوں کا حق ہوتا ہے وراثت میں۔ پہلا ہے کفن دفن، وہ خرچ کہاں سے لیں گے؟ باپ نے چھوڑا ہے اس کے مال میں سے لیں گے، یا ماں نے چھوڑا ہے اس کے مال میں سے لیں گے۔ دوسرا ہے قرض، یہ تفصیلی باتیں آ چکی تھی آپ کے سامنے۔ اگر باپ نے قرض لیا ہے، لکھا ہوا ہے، یا کسی نے آ کے پوچھا، یا جیسی بھی ہو، قرضدار لائن میں لگ گئے، جو کچھ ہے سب کچھ بیچ کے دے دینا ہے، کچھ رکھنا نہیں ہے، ورنہ تو اس کی ساری منزلیں آگے وہ منزلوں کو پار نہیں کر پائے گا۔ اگر شہید بھی ہو جائے اللہ کے راہ میں، حج پہ حج بھی کر لیا ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، اعمال والا ہو، لیکن قرض دار ہے، قرض کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، تو پھر تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ فضائل کی کتاب میں 2 صحابی کا حال لکھا ہے۔ ایک صحابی رسول 1 سال پہلے شہید ہوئے، دوسرے سال شہید ہوئے۔ دوسرے جب شہید ہوئے تو وہ جنت میں پہنچ گئے۔ پوچھا کہ تم کیوں نہیں پہنچے؟ کہا کہ قرض نے مجھے روکے رکھا ہے، جنت کا دروازہ میرے لیے بند ہو چکا، میں جنت میں جانے۔ صحابی ہیں، اپنی موت ایسے نہیں مرے، اللہ کے راستے میں جا کے مرے ہیں، میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ، گردن کٹی، ہاتھ ٹوٹے، پتہ نہیں جسم کے کیا حال جسم کا ہوا، جسم کے ٹکڑے سے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی شہادت، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکے، منزل کے لیے قرض آڑ بن گیا۔ یہ دوسری بات ہے، مرنے والا مر جائے، اگر وہ قرض دار ہے تو اس کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑے، بیچ دو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کی دکان بیچنی پڑے، بیچ دو، جو کچھ ہے بیچ دو، اس کا سب کچھ، لیکن اس کو قرض سے پاک و صاف کر دو، اس بوجھ کو ہلکا کر دو اس کا۔ جب بوجھ کو ہلکا کرو گے، وہ دعائیں دے گا، شاید تم اتنی دعائیں دے نہیں پاؤ گے۔ جیسے صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھی دوسرے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور اپنے دوست سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ قرض نے مجھے روک دیا۔ قرض کتنا ہے؟ کہا کہ 10 درہم، 10 روپیے، آج کے زمانے کی مثال سمجھنے کی، 10 روپیے میرا قرض رہ گیا تھا، وہ 10 روپیے میں اپنے الماری میں رکھا ہوا ہوں، دینا چاہتا تھا لیکن موت آ گئی۔ کہا کہ میری گزارش ہے دوست، تم میرے وہ 10 روپیے اس الماری میں میرے گھر والوں سے کہہ کے اس یہودی کو واپس کر دو تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ خواب سے بیدار ہوئے، گھر پہنچے اور کہا اماں جان کہ میرے دوست کو میں نے خواب میں دیکھا، یہ ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں الماری میں نے اتنے روپے رکھے ہیں، وہ یہودی کے قرض کے ہیں، مجھے دینا تھا لیکن دینے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا۔ جا کے دیکھا تو الماری میں وہی 10 درہم تھے، 10 روپے وہی رکھے ہوئے تھے، اس کو لیا اور یہودی کو واپس دے دیا۔ پھر دوسرے دن پھر خواب میں تشریف لائے، کہا کہ بھائی تمہیں بہت بہت شکر ہے تمہارا کہ تم نے میری منزل آسان کر دی۔ ایک 10 روپے کا قرض مجھے جنت کو جانے سے روکے رکھا تھا، تم نے اس کو آسان کر دیا۔ اور ایک دیندار کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت نیک تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ کھلے بڑے میدان میں، ایسے سمجھو ریگستان ہے، ریگستان میں تنہے کھڑے ہوئے ہیں، جسم پہ کوئی کپڑا بھی ان کے جسم پہ نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں اس پریشانی کے عالم میں ہو؟ کہا کہ بھائی قرض نے، دوسروں کی چیزیں جو میرے ذمے تھی وہ انہوں نے مجھے ایسے بے حال کر رکھا ہے۔ کہا کہ تمہارے ذمے کیا تھا بتائیے؟ آپ کی وجہ سے مجھے دین کا فائدہ ہوا، میں نے علم سیکھا آپ سے، دین سیکھا، دینداری سیکھی، اگر میرے سے جتنا میرا بس چلے میں اس کو آپ کی ذمے سے ادا کر دوں گا۔ کہا کہ بیٹے بڑی چیز نہیں ہے، میں نے پڑوس سے ایک سوئی لے رکھی تھی، سوئی جو دھاگا پرو کی سوئی آ جاتا ہے، ایک سوئی میں نے لے رکھی تھی، وہ سوئی دینا میں بھول گیا تھا، میری موت آ گئی۔ کہا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ سوئی رکھی ہوئی ہے، صرف اس سوئی کی بنیاد پر مجھے اس چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا ہے،
یا میری کوئی حیثیت نہیں رہی، جسم پر کپڑے تک میرے جسم پہ نہیں ہیں، اور اس ویران بیابان جنگل میں پڑا ہوا ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف ایک سوئی کی بنیاد پر۔ صبح اٹھے، گھر پہنچے اور کہا کہ اماں جان، میرے استاد کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اعمال اور ان کی دینداری کی بنیاد پر مجھے یقین تھا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، لیکن میں نے خواب میں جو منظر دیکھا اتنا ڈراؤنا منظر تھا کہ میں پریشان ہو کے آپ کے پاس لپک کے آیا ہوں۔ اور ان کی بیوی نے کہا بیٹے کس بنیاد پر میرے شوہر کا یہ حال ہے؟ کہا کہ ایک سوئی کی بنیاد پر، پڑوس کی ایک سوئی گھر میں رکھی ہوئی ہے امانت کے طور پہ، اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت نے کہا مجھے وہ سوئی ادا کر دو، میں وہ سوئی پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ جب ڈھونڈا گیا الماری میں وہ سوئی رکھی ہوئی تھی، اور جس نے خواب دیکھا تھا وہ سوئی لے کر اس کو پہنچا دیا۔ اللہ نے پھر دوسرے دن ان کو خواب میں وہ منظر دکھایا اور دیکھا کہ وہ جنت کے عیش و آرام میں ہیں، جنت کے باغیچے میں ہیں، اور ایسے باغیچے میں، ایسے محل میں ہیں جس کے نیچے نہریں ندیاں بہہ رہی ہیں، اور اتنا عظیم الشان و باغیچہ ہے، قیمتی کپڑے، سر پہ تاج پہنے ہوئے ہیں۔ جیسے خواب میں اس منظر کو دیکھا اور کہا کہ بیٹے تمہارا شکر ہے کہ تم نے اس سوئی کو ادا کر کے میرے لیے نجات کا ذریعہ تم نے پیدا کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان ذمہ داریوں کو؟ قرض کا بوجھ رکھ کے دنیا سے چلا جانا اور آل اولاد کو پریشان کر دینا، یہ کوئی کمال کی چیز ہے؟ استغفر اللہ۔ تھوڑا سا ان واقعات سے اندازہ لگائیے، یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ کبھی میرے اور آپ کی عبرت کے لیے بتا رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ منظر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ زندہ لوگ ان باتوں سے عبرت حاصل کریں۔ اگر نیک اولاد تھی تو چلو مسئلہ حل کر دی، سوئی بھی دے دی، 10 درہم بھی دے دیے، جو کچھ بھی تھا وہ بھی دے دیا۔ اگر ہماری اولاد اتنی نیک نہیں ہے تو کیا وہ باپ پر رحم و کرم کھائے گی؟ وہ کہا کہ میرا باپ تو بڑا ظالم تھا، اپنے عیش عیاشی کے لیے، اپنے مزے اڑانے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے اس نے بہت سارا خرچ تو کر دیا، ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں، کیا ضروری ہے اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا؟ اگر اولاد یہ سمجھنے لگے تو باپ تو وہاں اٹکا رہے گا، اولاد تو یہاں مزے اڑاتے رہے گی۔ لہذا یہ دوسری ذمہ داری ہے قرض کی، کہ وراثت کا مال اگر باپ نے چھوڑا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، تو اولاد کی زندوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے سارے مال کو بیچ دو یا سارا مال اس کے حوالے کر دو، اور کہو ہاتھ جوڑ کے بھائی جو کچھ تھا ہم نے ادا کر دیا، اب معاف کر دو۔ دینے کے بعد معافی مانگنا بھی ہے، تاکہ وہ تمہیں معاف بھی کر دے، تمہاری منزل آسان بھی ہو جائے۔ تیسری ذمہ داری ہے مرنے والے کے جو مال چھوڑا ہوا ہے، کہ اس میں سے 4 ذمہ داریاں، پہلا اس کا کفن دفن، دوسرا اس کا قرض ادا کرنا، اور تیسرا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی وصیت پوری کرنا۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ عہد یضاف الی ما بعد الموت، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایسا وعدہ، عہد ایک ایسی قسم، ایک ایسی ذمہ داری جو آدمی کے مرنے کے بعد وہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ ذمہ داری منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مرنے والا کہہ رہا ہے بھائی میرے مرنے کے بعد میرے 10 گھر ہیں، ایک گھر فلاں مسجد کے حوالے کر دو، میری اتنی جائیداد، اتنی زمینیں ہیں، زمینوں میں سے اتنا حصہ فلاں مدرسے کو دے دو، یا محلے میں فلاں غریب و یتیم بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے اتنا زمین کا اتنا ٹکڑا ان کو دے دو تاکہ وہ سکون و راحت سے رہ سکیں۔ اس کو کہتے ہیں وصیت۔ مرنے والا یہ کہہ کے مر گیا یا لکھ کے مر گیا، تاکہ اس وصیت کو پورا کرنا زندوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اس میت کا قرض ادا کرنا زندوں کی ذمہ داری ہے، اس کو کفن دفن دینا، غسل دینا زندوں کی ذمہ داری ہے، اور ایسی مرنے والے کی وصیت کو پورا کرنا بھی زندوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جیسے ان کا واقعہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، وہ بیمار ہو گئے، بڑے صحابی ہیں، بہت مال والے بھی ہیں، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا اس بیماری میں، اتنی سخت شدت کی بیماری میری ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں
کہ جو کچھ میرا مال ہے میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کے بینک میں جمع کرنے کے لیے میں اپنا سارا مال دے دوں۔ بعد والوں پر کوئی امید نہیں ہے۔ آج ہماری اولادیں جو حرکتیں جو کر رہے ہیں ان سے کوئی بڑی امید نہیں ہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے ہم ایصال ثواب کریں گے۔ کوئی امید نہ رکھیے آپ بھی، کبھی پڑھ لیے یاد آ جائے، کبھی پیر جمعرات کو یا کبھی بڑی مراد مانگتے مانگتے آپ یاد آ گئے تو وہ کچھ 2-4 روپے صدقہ دے دے گا۔ بڑی امید مت رکھیے اپنے اولاد سے، جو آپ کو کرنا ہے ابھی کر لیجئے۔ حضرت سعد نے یہ سوچا کہ میری کوئی اولاد تو نہیں ہے، ایک بیٹی تھی، میرے بعد کیا ہوگا؟ جو کچھ ہے وہ سب میرے بچوں کو جائے گا۔ سوچا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، میرے جانے سے پہلے وہ مال خدا کے یہاں پہنچ جائے گا، وہاں میرا ثواب تیار ہوگا، جنت کے درجے میرے بلند ہو جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے، درجات میرے اونچے سے اونچے بن جائیں گے۔ یہ ہوتا بھی ہے، یقینی بات ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال تم وصیت نہیں کر سکتے۔ کہ یا رسول اللہ کتنا دوں؟ آدھا دے دوں؟ یوں سمجھو کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، یا رسول اللہ 10 کے 10؟ حضور نے کہا کہ نہیں، کیا تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو بھوکا پیاسا مار دو گے، لاوارث بنا دو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آدھا دے دوں؟ کہا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں دے دوں، پاؤ دے دوں؟ حضور نے فرمایا والثلث کثیر، یہ 1% 1/3 جسے کہتے ہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے چلو اتنا تو چل جائے گا۔ پونا مال اپنے بچوں کے لیے، پاؤ مال تھوڑا سا حصہ یہ اللہ کے راستے میں تم دے سکتے ہو۔ تو اسے کہتے ہیں وصیت۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت کے نشانیاں نظر آنے لگے، بیمار ہو جائے یا آدمی اتنا کمزور ہو جائے اب ہمت نہ ہو کہ میں زیادہ دن جی سکوں گا، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، رشتہ داروں کے لیے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے لیے کچھ نہ کچھ طے کر کے جائے۔ حقا علی المتقین، یہ ایمان والے متقی لوگوں کا حق ہے، یہ واجب ہے۔ بعد میں اللہ نے اس حکم کو نکال دیا، بعد میں اللہ نے وراثت تقسیم کر دی اور کہا کہ ماں باپ کا اتنا حصہ، بھائی بہنوں کا اتنا حصہ، بچے کا اتنا حصہ، یہ ساری وراثت اللہ نے، اسی لیے فرمایا لا وصیۃ لوارث، جن کے حصے اللہ نے بانٹ دیے ہیں ان کے حق میں تم وصیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوچوں میرے بڑے بیٹے نے بڑی خدمت کی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بچے کو اتنی زمین دے دی جائے، شریعت کہتی ہے نہیں ہے، ان کو تو ملنا طے ہے، جن کو طے ہے ان کو تم دے نہیں سکتے، ہاں جن کو ملنا نہیں ہے تمہارے مال میں سے ان کو دو۔ مثال کے طور پہ پوترے کو دادا کی وراثت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ بیٹے کو ملنا ہے، پوترے کو نہیں ملتی۔ اب پوترے نے بڑی خدمت کی ہے دادا کی، دادا ابو کہہ کے اس نے بڑی خدمت کی ہے، چائے پلایا، دودھ پلایا اور دادا کی بڑی خدمت اس نے کی، دادا بڑے خوش تھے اس پوترے سے، چاہتے تھے کہ میرے مال میں سے اس کو کچھ حصہ مل جائے۔ شریعت نے کہا کہ نہیں، بیٹے کو ملے گا، پوترے کو تو نہیں ملے گا۔ اب پوتے کو کیسے دیں گے؟ اب دادا نے کہا کہ وصیت میں کرتا ہوں میرے مال میں سے تھوڑا مال میرے پوترے کو مل جائے، کیونکہ وراثت میں بیٹے کو تو ملے گا، پوترے کو نہیں ملے گا۔ وصیت میں پوترے کو مل سکتا ہے، وصیت بیٹے کی نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں وصیت وراثت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وصیت ان کو کر سکتے ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جیسے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کو وصیت نہیں کر سکتے، بھائی بہن وصیت نہیں کر سکتے، بیٹا بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وراثت میں اللہ نے ان کا حصہ طے کر رکھا ہے۔ پوترے کو وراثت نہیں ملتی، ہاں دادا وصیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پوترے نے بڑی خدمت کی ہے، اس کو تھوڑا سا مال دے دیا جائے، یا میرے پڑوسی لوگ بہت خدمت میری کیے ہیں، میرے مال میں سے تھوڑا حصہ ان کو بھی بطور ہدیہ دے دیا جائے۔ محلے والوں نے بڑی خدمت کی ہے، لہذا محلے کے کچھ لوگ جن کے نام لکھ کر مرنے والے نے لکھا کہ ان کو فلاں کو دے دیا جائے، فلاں مسجد مدرسے کو دے دیا جائے، تاکہ اس کو کہتے ہیں وصیت۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے وراثت۔ کفن دفن میں
خرض میں، وصیت میں، یہ سب مال بانٹنے کے بعد جو مال بچے گا اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اب وراثت کو کیسے بانٹنا ہے، کس کو کتنا بانٹتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ آپ اس کو سنیے اچھی طرح، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جو علم نہیں ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بات لکھی ہے، ایک بندہ 70 سال نمازی ہوگا، 70 سال کا نمازی ہوگا، لیکن اس نے مال کے بانٹنے میں امانت داری کا لحاظ نہیں کیا ہوگا، وراثت کو بانٹنے میں امانت داری کا لحاظ نہیں کیا ہوگا، 70 سال کی عبادتیں اس پہ منہ پر مار دی جائیں گے۔ ہم سب کا یہی حال ہے، ہمارے بعد وراثت کیسے بٹے گی آج تک ہم نے کسی کو بولا نہیں ہے، اور ہمارے باپ دادا نے بھی ہم کو بولا نہیں ہے، لہذا ان کا مال ہم ہڑپ کر گئے، ہمارا مال بعد والے ہڑپ کر جائیں گے، یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لہذا اس کا علم ضروری ہے، یہ شریعت کا علم ہے، یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ جب اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر تو ہماری عبادتیں غارت ہو جائیں گی پھر۔ لہذا آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں، اس پر غور کیجئے کہ ہم سے ان میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو میں کیسے صحیح کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔